ہم نے ملالہ یوسفزئی کا تذکرہ کیا, اس پہ ایاز امیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس پہ کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے کہ ہم طالبان کا ورژن یہاں پہ لے کے آئے اور یہ کہے کوئی 15 سال کی بچی ہے, وہ آبویسلی اسپریڈ آف ایجوکیشن کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا اس کو, نہ کہ اس کو کسی ایجنٹ کے طور پہ. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ اور آبویسلی پاکستان انڈیا پہ آپ بیوروکریٹ رہی ہیں, یہ معاملات تو آپ کی نظر سے گزرتے رہے ہوں گے. دیکھیے ملالہ یوسفزئی کی جو کرنٹ سچویشن جو کچھ ہو رہا ہے اس سینیریو میں, اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا. جب بھٹو صاحب انڈیا گئے تھے شملہ پیکٹ کے لیے اور محترمہ کو ساتھ لے کر گئے تھے, ان کی عمر بھی اس وقت 18-19 برس تھی, اور وہاں بہت سارے عوامل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. مثلا مارک سیگل سامنے آتا ہے, اس کے حوالے کیا گیا محترمہ کو کہ اب تم اس کی تربیت کرو. اور یہ زلزلہ جب آیا ہے یہاں سوات میں, تو جو امریکن UN NGOs کام کر رہی تھیں وہاں, انہوں نے اس بچی کے والدین کو, جو اسکول ٹیچر تھے دونوں, ان کو بھانپ لیا تھا اور اس بچی کو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کے حوالے سے کام کریں گے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اس کے بعد بہت افسوس کی بات یہ ہوئی کہ اس چھوٹی سی بچی کو 12 سال کی اس وقت وہ تھی, اس کو ایک خاص مقصد کے تحت ایک کیمپین لانچ کرائی گئی اور ایک بہت بڑا چینل جو ہے وہ اس کو کراچی اس بچی کو لایا, اور یہاں سمندر پر, ساحل سمندر پر اس سے جو گفتگو کرائی گئی وہ بڑی عجیب تھی. بہت چھوٹی سی بچی بڑی پکی باتیں کر رہی تھی, جس سے لگا کہ یہ ایک بڑا لکھا ہوا اسکرپٹ ہے جو اس کو دے دیا گیا ہے. بہت دن اس نے اس کو یاد کیا ہے, ریہرسل کی, اور پھر وہ بول رہی ہے. مگر آج ملالہ بچی نہیں ہے, شی از ان ہر ٹین, وہ 16 سویٹ 16 میں ہے, اور یہ وہ عمر ہے جہاں پبلسٹی اینڈ ادر جو پذیرائی جس طرح اس کو مل رہی ہے وہ ایک لسٹ ہے. السلام علیکم, چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. اور جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا کہ اب ہم لوگوں نے کہا کہ جس سیاست, ہمیں سیاست پر بات کرنی نہیں, ہمارے چینل میں یہ آپشن ہی ہم نے نہیں رکھا تھا پہلے دن سے, لیکن معاشرہ جہاں براہ راست متاثر ہو رہا ہے سیاسی جو معاملات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے, مثلا پرائس ہائیک ہے ظاہر ہے اور بہت ساری چیزیں. ایک اور جو آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ہم آج آپ سے بات کرتے ہیں ملالہ یوسفزئی کی شادی. بہت ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا 3-4 دن پہلے یہ, اور لوگوں نے اپنے قیاس آرائیاں بھی کی کہ جی یہ زبردستی کی گئی ہے, دباؤ میں آ کے کی ہے. بالکل دباؤ میں آ کے نہیں کی ہوگی, لیکن وہ جو ان کا فیوچر پلان ان کے لیے تیار کر کے دیا گیا ہے, چونکہ جو خاتون سوات جیسے نواحی علاقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی آج 7-8 سال کے اندر جا کے وہ اتنی ٹرین ہو گئی ہے کہ وہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہنے کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے نکاح کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں تو جو ہے وہ اس کیا ضرورت ہے نکاح کی. وہ لڑکی شادی کر رہی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ڈیزائن وہی ہے بے نظیر صاحبہ والا. محترمہ کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے یہ ایسٹرن مسلم سوسائٹی ہے, آپ شادی کریں گی تو یہاں یو ول بی مور پروٹیکٹڈ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو صاحب تھے زرداری صاحب, انہوں نے کیا کیا, اور پھر ان کے ساتھ مل کے انہوں نے چالاکی یہ کی محترمہ نے کہ جو کرپشن وہ کر رہا تھا, کہتی تھی میں کیا کروں بھائی, شوہر ہے, اب بچوں کا باپ ہے, میرے چھوڑ تو نہیں سکتی, جبکہ وہ خود ان کی کرپشن میں پارٹی تھیں. یہی ڈیزائن دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ تیار ہوا ہے ملالہ یوسفزئی کے لیے. لیکن اللہ کا ایک کرم بہت ہوا, چونکہ بے نظیر کے پیچھے بہرحال ان کی سٹرگل تھی, شی پرووڈ ہر سیلف اے لیڈر, اور ان کے پیچھے ان کے والد کی جو وہ سیکریفائز جس کو کہا جاتا ہے, وہ سیکریفائز تو نہیں ہے بہرحال, تو وہ ان کی جو لاش کیش کرنے کا مسئلہ تھا, اور لوگوں نے اپنا قرض جو ہمارا صوبہ سندھ تھا اور پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کا ورکر تھا, کارکن تھا, ووٹر تھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم بھٹو کا قرض اتار رہے ہیں, اور وہ پہلے اس میں گو میں تو یہ ہو گیا وہ 10% سامنے آ گئے. جب دوسری دفعہ آئیں تو 10% جو ہے وہ 100% ہو چکے ہوئے تھے, اور پتہ چلا محترمہ خود بھی اس میں پارٹی ہیں. انہوں نے جگنو سیٹھی کی انٹرویو میں خود کنفیس کیا کہ ہاں ہمیں کرپشن تو کرنی پڑتی ہے, چونکہ ہمیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے, اس پہ بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں, تو وہ کہاں سے آئیں گے. بات ان کی بالکل صحیح تھی, انہوں نے سچ بول دیا. تو اب یہ جو ڈیزائن تیار ہو رہا ہے اس میں ایک بہت اچھی بات ہے, اگر یہ ایز اٹ از ہے جیسا کہ سوشل میڈیا پہ اور کچھ کارپوریٹ سیکٹر کے ٹی وی نے بھی کہا کہ یہ دباؤ میں آ کر شادی کی گئی ہے, دباؤ وباؤ کچھ نہیں ہے. جب ان کو بتایا گیا کہ تمہارا جو فیوچر پلان ہے اس میں شادی شامل ہے, چونکہ تم پاکستان جیسے پسماندہ ایسٹرن مسلم سوسائٹی میں کنٹری کو رول کرنے جا رہی ہو. ان سے یہ بھی کہلوا دیا گیا تھا کہ بے نظیر میری آئیڈیل ہیں,
لیکن اب لوگ بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، لوگ بہت زیادہ ان میں اویئرنیس آئی ہے، تھینک کرٹسی آف میڈیا، بہت زیادہ اویئرنیس آئی ہے کہ وہ ویسے ہی ملالہ یوسفزئی کو تو ویسے ہی ریجیکٹ کر چکے ہوئے ہیں، تو وہ اس صورت میں وہ پروف کریں گی کہ وہ وہی کام کرنے آئی ہیں جو آصف زرداری اور بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے ہوئے۔ یہی بات مریم نواز کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے ابا سے زیادہ کارنامے سر انجام دیں گی کرپشن میں، وہ تو ابھی بھی بہت ساری چیزوں میں، لیکن بے نظیر اور مریم میں ایک فرق ہے۔ بے نظیر کی اسٹرگل ہے اور ان کی سفرنگز بہت ہیں، اس کے بھائی چلے گئے، اس کا باپ چلا گیا، مریم کے یہاں سے کوئی گیا نہیں ہے ابھی، یہ خالی رومانٹسائز کر رہی ہیں اپنے ابا کی خود اختیار کردہ جلا وطنی کو۔ اور اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں جن میں ظاہر ہے کہ مریم بے نظیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ملالہ ہرگز مریم، وہ تو مریم سے بھی گئی گزری ہیں، تو کیسے اس طرح کے انوائرمنٹ میں کیسے لوگوں کو چونا لگانے میں، پاکستان کے بے وقوف بنانے میں کیسے کامیاب ہو سکیں گی، یہ ایک سوال ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر واقعی مسلط کر بھی دیا گیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ تو یقیناً اس کے لیے راضی نہیں ہوگی، لیکن بحالت مجبوری اگر کوئی ایسی مجبوری آن پڑتی ہے تو اب اگلا نعرہ یہ ہوگا کہ اگر یہ آ گئیں تو IMF جو ہے وہ آپ کا قرضہ معاف کر دے گا۔ ابھی تک محترم جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں آؤں گا تو کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالوں گا، پیسہ ریکور کروں گا، ایک چونی ریکور نہیں ہوئی، ایک بندہ جیل میں نہیں گیا۔ تو ان کا نعرہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا کہ جی میں IMF سے قرضہ معاف کروا دوں گی سارا، چکے وہ سب میری پاکٹ میں ہیں، جیب میں ہیں، نوبل پرائز دلوا دیا میرے جیسی عورت کو جس کا کوئی ایجوکیشن میں کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اسی لڑکی کے ساتھ ایک دوسری لڑکی بھی ہٹ ہوئی تھی طالبان کے ہاتھوں، اس کو کوئی نہیں بات کر رہا ہے کہ وہ بیچاری کہاں گئی، لیکن اس کے ماں باپ چونکہ بکاؤ تھے وہ ہاتھ آ گئے ماسٹرز کے، فورن ماسٹرز کے، تو یہ اس نے خوب موجیں کی وہاں پر اور نوبل پرائز بھی لے لیا۔ تو ٹھیک ہے، اب ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو ان کے ماسٹرز ہیں اور ڈیزائنرز کہ پاکستان میں صرف میڈیا کے تھرو عوام میں ہی نہیں اور بہت ساری قوتوں نے بہت سبق حاصل کر لیا ہے اس طرح کی نعرے بازی سے اور اس طرح کے پلانٹڈ لیڈرز سے۔ تو ذرا دیکھ بھال کے اور کوئی اور ایسا کارڈ استعمال کرنا سیکھ کے آئیں جس سے پاکستان واقف نہ ہو۔ الحمدللہ میڈیا کی مہربانی سے اب ہر چیز سے واقف ہیں ہم، تو مجھے نہیں لگتا کہ ملالہ یوسفزئی کو اتنی کامیابی نصیب ہو سکے گی۔ خدا حافظ۔